بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ربیع الاول کی ان مبارک پر نور اور پر مسرت لمحات اور ساعتوں میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی وہ خوبصورت، وہ روشن تعلیمات، وہ رہنما تعلیمات کہ جو ہماری زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج ہم جس پہلو، جس وصف اور جس کوالٹی کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کی ویلیو بہت ہی زیادہ ہے دین اسلام میں بھی، ہماری شخصیت میں بھی، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ، اور اردو میں سے کہتے ہیں کہ وعدہ، ایفائے عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نظر کرتے ہیں تو خلاق کائنات کمٹمنٹ کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرو کہ وعدے کے بارے میں، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وعدہ بیسیکلی کہتے کس کو ہے؟ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ ڈیفینیشن آف کمٹمنٹ کیا ہے؟ وعدے کی تعریف کیا ہے؟ وعدہ کہتے ہیں وہ بات جسے پورا کرنا کوئی شخص خود پر لازم کر لے، دس از کالڈ کمٹمنٹ، یہ ہے وعدہ۔ وعدے سے متعلق بہت ہی خوبصورت اور نایاب حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدے کو، کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وعدے کو ہر صورت پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ انڈرسٹوڈ اور مسٹ ہے، اسے کرنا ہے۔ آپ نے اگر کمٹمنٹ کر دی اسے پورا کرنا ہے۔ اب کمٹمنٹ کی کس سے ہے؟ اگر مسلمان سے کی ہے، کافر سے کی ہے، عزیز سے کی ہے، غیر سے کی ہے، اپنے سے کی ہے، پرائے سے کی ہے، اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹس ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے ہیں، یہ تمام تر عہد اور وعدے ہر صورت پورے کرنے لازمی ہیں۔ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن ایک بڑی پیاری بات اور بڑی رخصت والے انداز میں آپ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص وعدہ پورا کرنے کا بالکل ارادہ رکھتا ہے اور وہ وعدہ پورا کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن کسی عذر، کسی ویلڈ ریزن اور کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات بھی کلیئر رہے کہ لفظ وعدہ ضروری نہیں ہے کمٹمنٹ کے لیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے یہ وعدہ کیا۔ یہ لفظ وعدہ لفظوں میں آنا ضروری نہیں ہے کہ لفظ وعدہ آپ ذکر کریں گے تبھی وعدہ ہوگا، نہ، بلکہ سینیریو، تناظر، انوائرمنٹ، سیاق و سباق گفتگو کا اور ماحول، یہ سب کچھ یہ طے کر دے کہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر یہ کام لازم کر رہے ہیں تو یہ وعدہ ہو جائے گا، یہ وعدہ ہو جائے گا اور اسے پورا کرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ دیکھیں، وعدہ پورا کرنے کی ایک اپنی ویلیو ہے، ایک اپنی عزت ہے، ایک اپنا وقار ہے کہ جو شخص وعدہ پورا کرتا ہے نا، لوگوں کی نظر میں اس کا عزت و وقار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یار بات کا پکا ہے، کھرا انسان ہے۔ اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی نظروں سے بھی گرا دیا جاتا ہے، گر جاتا ہے وہ نظروں سے۔ معجم الکبیر کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جو وعدہ ہی پورا نہیں کرتا ہے۔ اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہاں سے دیندار ہوا کہ جو اپنی کمٹمنٹ، اپنی زبان کو پورا کرنا نہیں جانتا۔ فرمایا ایفائے عہد، کمٹمنٹ کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، یہ شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نہایت ضروری ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اب جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میں آپ کو مثال بھی پیش کرتا ہوں۔ تو اس سے ریلیٹڈ آپ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ تو مسلم شریف کی میں آپ کو روایت پیش کروں، حالت جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کا کس قدر پاس رکھا اور کمٹمنٹ کو پورا کیا، یہ آپ اندازہ کریں۔ اور کیا ہوا وعدہ بھی کس سے؟ کافر سے۔ دو صحابی رسول جنگ بدر کے موقع پر آ رہے تھے۔ جب آپ کو یاد رہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، یعنی بہت ضرورت تھی اس وقت مجاہدین کی۔ ایسے وقت میں آپ اندازہ کریں، دو صحابی رسول، ان کے نام ہمیں ملتے ہیں حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں صحابی رسول آ رہے تھے، کفار نے انہیں دھر لیا، جانے نہیں دیا۔ انہوں نے وعدے کے طور پہ، عہد کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، ہمیں جانے دو۔ تو کفار نے انہیں جانے دیا۔ جب یہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابی رسول کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ ہم وعدے کو ہر صورت پورا کریں گے، ہمارے لیے اللہ کی مدد درکار ہے، وہی کافی ہے۔ الگ کر دیا، جنگ میں لے کر نہیں گئے، کیونکہ وعدہ کر دیا تھا انہوں نے کفار سے کہ ہم نہیں شریک ہوں گے، تو کہا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، تم شریک نہیں ہو سکتے جنگ میں۔ آپ اندازہ کریں حالت جنگ میں جب کتنی ضرورت ہے، وعدے کو پھر بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں اپنی تعلیمات سے، اپنے عمل سے کہ دیکھو وعدے کی کتنی ویلیو اور وعدے کو کس انداز سے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اور لاسٹ ایگزامپل میں آپ کو سیرت مبارکہ سے پیش کر رہا ہوں، پھر اس گفتگو کو سمیٹ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی، کچھ بقایا رہ گیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا کہ حضور آپ یہیں ٹھہریے،
میں آتا ہوں. کہہ رہے ہیں 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے, میرے ذہن سے تو نکل گیا. جب میں اس مقام سے گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے منتظر تھے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, میں 3 دن سے تمہارا یہاں منتظر ہوں, کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا نا. اب اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایفائے عہد کا, کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا, وعدے کو پورا کرنے کا. تو یقین جانیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہماری پرسنالٹی میں, ہمارے امیج میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں, آپ اپنے وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں. آج بڑی معذرت کے ساتھ آج وقت دیا جاتا ہے نا کہ اتنے بجے خطاب ہوگا, اتنے بجے نعت خوانی کے لیے حاضر ہوں گا, اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں وقت دیا جاتا ہے تو تاخیر سے آنا اپنی شان کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ یہ میری شان ہے کہ لوگ میرے منتظر رہیں, پلکیں بچھا کے, نچھاور کر کے انتظار کریں اور میں لیٹ آؤں. یہ وعدہ ہے, یہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. وقت کیا طے ہوا ہے اور آپ تشریف کب لا رہے ہیں حضرت, یہ آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں میں تاخیر سے آیا نا تو میری عزت میں اضافہ ہوا ہے. امیجینیشن سے باہر آ جائیں, یہ دھوکے سے باہر آ جائیں. کوئی آپ کا اس طرح سے معیار نہیں بڑھے گا, بلکہ لوگوں کی نظر میں آپ کا امیج ڈاؤن ہو جائے گا. کیونکہ حضور علیہ السلام نے جس طرح کی تعلیمات دی تھی نا, فرمایا اپنی زبان کو پورا کرنا ہے. اگر آپ نے جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ پہنچنا لازمی ہے. اسی طرح سے جو ٹائم لیا ہے اس ٹائم پہ بٹھانا منصب پہ اور بیان کروانا یہ بھی لازمی ہے. ہر طرف سے کمٹمنٹ پوری کی جائے گی تو معاشرہ سنورے گا. یہ میں نے ایک ایگزامپل دے دی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. آپ ہر ایک اپنی لائف سے اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں مس کمٹمنٹ کرتے ہیں. مس کمٹمنٹ نارمل لائف میں ہم کرتے ہی جاتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو خدارا مس کمٹمنٹ سے باہر آئیں اور کمٹمنٹ کو پورا کرنا سیکھیں, ایفائے عہد سیکھیں, وعدے کو پورا کرنا سیکھیں. یقین جانیے جب میں اور آپ اپنی زندگی میں نجی معاملات سے, چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر کے بڑے بڑے معاملات تک اپنی روٹین لائف میں ایک چیز پہ غور کرتے ہوئے کہ کہاں ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں, چھوٹی سی بھی کمٹمنٹ ہو, اور کہاں بڑی بڑی کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو یقین جانیے جب ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا امیج اور اچھا ہو جائے گا, ہم اور پسندیدہ ہو جائیں گے, اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم اور محبوب سے محبوب ترین ہوتے چلے جائیں گے.